ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وجہ کافر کا بھی دل نہیں دکھانا ہے تم کو جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے کو آپ یاد کر لیں۔ آج 9ویں محفل ہے، کل 10ویں محفل ہوگی، پتہ نہیں کل جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پتہ نہیں، لیکن بس اور اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ شریک رہیں یا نہیں رہیں، کچھ ایسے چہرے جو پہلے دن سے ہیں اور ہر دن آپ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ لیکن بس میں اتنا کہتا ہوں، میری یہ 9ویں گفتگو ہے، بلکہ آپ تو مجھے کم و بیش 21 سال سے سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ میرے بچپنے سے مجھے سن رہے ہیں، لیکن آپ سے آج اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، یہ ایک جملہ آپ گانٹھ باندھ لو اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنا۔ اگر آباد رہنا ہے دنیا اور آخرت میں تو آج دل پہ نقش کر لو کہ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اگر آپ نے دل نہیں دکھایا اور دل خوش ہی کرتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں دل اللہ کے ہمسائے ہیں، دل اللہ کے پڑوسی ہے، پڑوسی کیسا بھی ہو اس کی حمایت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھنا، کبھی کسی مومن کا دل، عام انسان کا دل دکھانے کی اجازت نہیں تو مومن کا دل کیسے دکھا سکتے؟ کسی کا دل کبھی مت دکھانا، بڑے سے بڑا نقصان جھیل لو مگر کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کیا ہوا؟ جب اس کا دل دکھا اس نے کہا مجھے تو نے محروم کیا، میں اس کی چوکھٹ پہ آیا، آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے وہ اٹھا، اٹھ کر کے نکل گیا۔ ادھر سیٹھ صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کاروبار پہ زوال آتا ہے، عزت پہ زوال، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا، سارے گناہ بعد میں گننا، پہلے یہ دیکھ تو نے کسی کا دل دکھایا۔ اب بتاؤ جب عام انسان کا دل دکھانا اتنا گناہ ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جو گناہ کر کے اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں لوگ۔ زوال لوگوں کو یوں ہی نہیں آتا، اس کی جب الٹی گنتی شروع ہوئی تو کیا وہ کاروبار ڈھپ پڑا۔ جب کاروبار ڈھپ پڑا تو نوکر ہٹتے چلے گئے، پھر اور کاروبار کو زوال آیا، کھانے کا محتاج ہو گیا، مکان بیچنے نکال دیا، وہ محل جس میں وہ رہتا تھا محل بیچنے نکال دیا۔ جب محل بیچنے نکالا بے گھر ہو گیا، جب بے گھر ہو گیا تو اس وقت اس کے بیوی کے میکے کے لوگ آئے، کہنے لگے ہماری اتنی خوبصورت جوان بیٹی کو تم لے کے رہو گے کہاں؟ درختوں کے نیچے، پہاڑوں کے اندر، ہماری بیٹی کی آبرو کو ہر وقت حملہ ہے، ہر وقت خطرہ ہے، ایک کام کرو، ہم نے تمہارا مال، تمہاری عزتیں، تمہارا کاروبار دیکھ کر بیٹی دی تھی، اب تمہارے پاس نہ مال رہا، نہ کاروبار رہا، نہ مکان رہا، نہ دکان، کچھ نہیں رہا، ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ چند دن ہی میں اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اب وہ لوگوں کے پاس جاتا نوکری مانگنے کے لیے تو لوگ اس کو نوکری بھی نہیں دیتے، مزدوری کے لیے جاتا لوگ اس کو مزدوری بھی نہیں دیتے۔ جب تنگ آ گیا، سب لٹ گیا، اب وہ بھیک مانگنے لگے۔ انہی ایام میں ماہ رمضان شریف آیا، اسی رمضان شریف کے بعد عید کی صبح طلوع ہوئی، عید کی صبح کا آغاز ہوا، اور عید کی نماز پڑھ کے جب لوگ اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، اسی محل میں جو پچھلے سال اس سیٹھ صاحب کا تھا، اسی محل میں اب کوئی میاں بیوی اور تھے، دسترخوان لگا، کھانے کے لیے کھانا رکھا گیا۔ جب کھانا رکھا گیا، عین شوہر نے، خوبصورت شوہر نے، جوان شوہر نے جب پہلا لقمہ منہ کی طرف آگے بڑھایا، بیوی اس کی چہرے کی طرف نظریں گاڑ رہی تھی، ایسے میں وہی آواز جیسا لگا کہ کوئی ریکارڈنگ دہرائی جا رہی، حالانکہ اس وقت ریکارڈنگ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی، کسی کی صدا آئی، کسی غریب کی صدا ہے، کوئی عید کے دن اللہ کے لیے فقیر کو کھانا کھلانے والا، اس شخص نے لقمہ برتن میں رکھا، نوکروں کو کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ کھانا اٹھا کر پہلے اس کو کھلاؤ، اور نوکروں سے کہتے ہیں سنو،
कहते हैं कि जिसके हाथ से सदका दिया जाता है उसकी बलाएं टलती है। ये खाना तुम नहीं दोगे अपने हाथ से, उस फकीर के हाथ में खाना देने के लिए मेरी नई नवेली बीवी जाएगी और ये उसको खाना देगी। वो औरत ने, उस लड़की ने जैसे खाना उठाया और फकीर की तरफ चली, फकीर पर नजर पड़ी, चीख मारकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। हाथ का खाना चला गया, जमीन पे गिर गया, फकीर भाग गया, फकीर भाग गया। वो मलिका गिर पड़ी, जैसे उसको उठाया गया, पानी के छींटे दिए गए। बड़ी सादगी के साथ उसके शौहर ने अपनी नए नवेली दुल्हन से पूछा, फकीर के चेहरे में तुमने क्या देखा कि तुम चीख मार के बेहोश होके गिर पड़ी? तो उसने पूरा किस्सा बताया। पिछले ही साल की बात है कि ये शख्स मेरा शौहर था जो आज भीख मांगने आया था। ये मेरा शौहर था, ये मेरे साथ बैठकर इसी महल में खाना खा रहा था। किसी फकीर ने सदा लगाई, धक्के दे के मार पिटवा करके उसको हकाल दिया। वो जाते जाते इतना कह गया था, अल्लाह अगर तूने मुझे महरूम न किया होता तो मैं इसके पास भीख मांगने क्यों आता। आज मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ। ये कह के वो चला गया और उसके बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर उसका महल बिका, कारोबार तबाह हो गया, हत्ता कि मैं उसकी बीवी थी, मैंने उससे तलाक ले लिया। ये सब सुनकर बहुत संजीदगी से उस शख्स ने अपनी नवी नवेली बीवी की आंखों में आंख डाल के कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो तेरा शौहर था पिछले साल तो तेरी चौखट पर जो शख्स भीख मांगने आया था वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था, वो फकीर मैं ही था। उस दिन के बाद से मेरे अल्लाह ने मेरी सुनी और हर दिन मेरी तरक्की का दिन हुआ। देखो सिर्फ एक साल में ये इनकलाब आया, जालिम फकीर हुआ, मजलूम मालदार हो गया। इसलिए माल मिले, इज्जत मिले, इल्म मिले, कुछ मिले, अल्लाह की जो नेमत मिले, अल्लाह की मखलूक पे कभी जुल्म मत करना। मेरे नबी ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और एक मकाम पे फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करेगा। आओ आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। अल्लाह मुझे आप सबको माफ़ करे। आज से पहले किसी पे जुल्म हुआ है, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो, अल्लाह ताला हम सब की तौबा कबूल करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamie.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।